میں یہ عرض کروں گا کہ اس دنیا میں سیاسی معاملات کبھی آئیڈیل صورت میں نہیں ہوتے. ان کو آئیڈیل صورت میں سمجھنا، آئیڈیل صورت میں ان کے حصول کا وہم پیدا کر لینا، یہ بیمار کر دے گا آدمی کو. دنیا جس طریقے کی ہے اس کو دیکھیے کہ اس دنیا میں سیاسی معاملات میں ہمیشہ طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے. یعنی کیا ہوا ہے، انسان کو چونکہ اس دنیا میں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کے اختیار کے سوء استعمال سے بچایا جائے. اس چیز نے نظم کا، قبیلے کا، ریاست کا تصور پیدا کیا ہے، اور مختلف مراحل سے گزر کر ہم اس جدید ریاست کی منزل تک پہنچ گئے ہیں. اس میں ہمیشہ قوت فیصلہ کن رہی ہے. یہ ایک مثالی صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمائی، اور انسان بھی اب اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہو، ان کی جان مال آبرو کی حرمت کا احساس رکھا جائے، قانون کی حکمرانی ہو، اور تمام معاملات امرہم شورا بینہم کے اصول پر طے کیے جائیں. یہ مثالی صورتحال ہے. سیاست میں یہ مثالی صورتحال آسانی سے میسر نہیں آتی. یعنی اس مثالی صورتحال کے لیے انسانیت نے صدیوں کا سفر کیا ہے. اس وقت بھی دنیا میں دیکھ لیں، کتنے ملک ہیں جن میں لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں بادشاہ تھے. یعنی جتنی آزادی پاکستان میں ہم لوگوں کو حاصل ہے، اس کا تصور آپ بہت سے مسلمان ملکوں میں کر ہی نہیں سکتے. عرب ملکوں میں جا کر آپ آواز نہیں نکال سکتے، آپ کسی چیز پر تبصرہ نہیں کر سکتے. وہاں کے واقعات کبھی پڑھیے اور سنیے. اسی طریقے سے جو ممالک ذرا بہتر ہیں، میں نے خود 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان کے مقابلے میں آزادیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. اگر تو کوئی بہت مثالی زندگی انسان نے تلاش کرنی ہے تو پھر دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈال کے دیکھیے. بادشاہتیں بھی ہیں، آمریتیں بھی ہیں. کیا خیال ہے چین میں آپ جائیں گے تو وہاں پر گھٹن نہیں ہوگی، وہاں آپ تقریریں کر سکیں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. یعنی اپنے مذہب کے بارے میں بھی آپ کو 1000 چیزوں کے بعد کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملے گا. تو اس لیے دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، یا یہ کہ انسان دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈال کے دیکھے اور سیاسی لحاظ سے جہاں بہتر سے بہتر ماحول ہو وہاں جانے کی صحیح کرے. اس لیے کہ وہ آپ کی خواہش سے چند لمحوں میں سعودی عرب کو، امارات کو، ملیشیا کو، انڈونیشیا کو تبدیل ہو کے وہ کچھ نہیں بن جانا جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ان جگہوں پہ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو قبول کر کے رہنا ہوگا. پھر ریاست، سیاست اس سے بے نیاز ہو جائیے. بادشاہت ادنا درجے میں آپ کی آواز کو نکلتا نہیں دیکھ سکتی. پاکستان میں تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی ایسی پابندیاں نہیں رہی. وہاں اخبارات نکلتے رہے ہیں، وہاں اداریے لکھے جاتے رہے ہیں، وہاں ہم لوگ ہر طرح کی تنقیدیں کرتے رہے ہیں، وہاں کے وزراء کے سامنے کھڑے ہو کر، بلکہ جن لوگوں نے مارشل لا لگا رکھا تھا ان کے سامنے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے رہے ہیں. آپ میری 2 تقریریں موجود ہیں جو میں نے ضیاء الحق صاحب کے سامنے کی ہیں. ایک سول سروس اکیڈمی میں کی ہے، اور دوسری وفاق اخبار کے ایک خاص تقریب میں اسلام آباد میں کی ہے. ان کے سامنے بیٹھ کے کی ہے، کس تلخ لب و لہجے میں بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ہمارے ہاں تو یہ رہی ہیں. تو میرے نزدیک یہ صورتحال کو دیکھنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. سیاسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آئیڈیل دنیا نہیں بنا رکھی ہوئی. انسان کے ذمے یہ کام ہے، وہ بہتری کا سفر جاری رکھتا ہے. آپ کو کوئی جگہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا جواب دیا ہے؟ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تمہارے لیے دین کا اظہار مشکل ہو گیا ہے، گھٹن کی فضا پیدا ہو گئی ہے، خدا کی زمین میں نکل جاؤ، تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی جواب دیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو صورتحال بھی ہے، آپ جہاں بھی ہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیے کہ اس میں کتنے مواقع موجود ہیں. ان مواقع کو اگر آپ قبل از وقت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیوار سے سر ٹکرائیں گے. اس لیے ہمارے پیغمبر نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی امور میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا ہجرت، آپ کے لیے اگر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے
یا سخت مشکل پیش آ گئی ہے تو پھر آپ ہجرت کر جائیں. یعنی دنیا میں جہاں آپ کو آزادی میسر ہے، جہاں آپ اپنے مثالی رویوں کے لحاظ سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہاں چلے جائیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کر کے وہاں زندگی بسر کیجیے. اللہ کے پیغمبروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت ضرور پیش کی تھی، لیکن وہ معاملات زیر بحث بھی نہیں آئے جو انہوں نے بعد میں اپنی قوم کو آ کے بتائے، جب تک وہ فرعون کے غلامی میں تھے. تو غلامی میں ہیں تو وہاں کے لحاظ سے رویے اختیار کرنے ہوں گے. محکومی کی کوئی دوسری صورت ہے تو اس کا جائزہ لے کے دیکھنا ہوگا، اس میں ہمارے لیے کتنے مواقع ہیں. تو اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں گے تو اس وقت مسلمان ملکوں میں، یہ میں بالکل تجربے کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ملکوں میں جتنی آزادی پاکستان میں ہے، جتنے حالات پاکستان میں کسی کام کو کرنے کے لیے سازگار ہیں، مسلمان ملکوں کے تقابل میں اس کا کوئی تصور کسی دوسری جگہ نہیں ہے. اس سے آگے پھر جانا ہے تو پھر مغربی ملک ہیں، جیسے مثال کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، یورپ کے بعض ملک ہیں. یہ اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنے ہاں کم سے کم اپنے اندرون میں ایک محکم جمہوری نظام بنا لیا ہے. اس میں بہت سی چیزوں کو آزادی کے حدود کے ساتھ متعین کر دیا گیا ہے. قانون کی ایک خاص سطح کی حکمرانی آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے. تو پھر اس کو منزل بنائیے اور ہجرت کر جائیے. اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو اپنے آپ کو خواہ مخواہ اضطراب میں مبتلا نہ رکھیے. یہ دیکھیے میرے لیے کتنے مواقع ہیں کام کرنے کے، ان میں اپنے لیے لائے عمل اختیار کرنا، ان میں اپنے لیے اہداف مقرر کرنا، یہ انسانی بصیرت کا تقاضا ہے. وقت سے پہلے جو اقدام بھی کیا جائے گا وہ آپ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں اصلاً ہماری افواج حکومت کرتی ہیں. یہ نظم انہی کے پاس ہے. اس میں ایک درجے میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ کچھ سیاسی نظام بھی قائم ہو جائے. ہمارا دستور جو کچھ بھی ہے اس سے ہم واقف ہیں. اس میں وہ سارے حدود ملحوظ ہیں جو ایک جمہوری معاشرے میں ملحوظ ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی اپنے طریقے کے اوپر نافذ نہیں رہا. ہمارے ملک میں پہلے دن سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسی طریقے کا نظم قائم ہو گیا. یہ ایک طرح کا ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر اس میں بتدریج اصلاح کی جدوجہد کرنی ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں ٹکریں مار کر سر پھوڑ لیں. وہ اس کا نام ہے کہ حالات کا بے لاگ جائزہ لے کے حقیقت پسندانہ طریقے پر سیاسی جدوجہد کریں. سیاسی نتائج، معاشرتی نتائج اور معاشی نتائج ہمیشہ تدریج سے نکلتے ہیں. اس میں کسی انقلابی طریقے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور انقلابات برپا کرنے کی جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، وہ دوسروں کی نسلوں کو خراب کرتے ہیں، وہ قوموں کو صدیوں پیچھے ڈال دیتے ہیں. صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ کو سیاست کے جتنے مواقع میسر ہیں ان پر شکر ادا کیجیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں، یہ افراد کے بارے میں نہیں ہے، نکال کے دیکھ لیجئے، قوموں کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا ملا ہے اس پر شکر ادا کرو اور آگے بڑھنے کی جدوجہد کرو، میں اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران کا رویہ اختیار کرو گے، یعنی ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے، تھوڑے پر شکر کرنے کے بجائے زیادہ کی طلب میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہو گے، تو پھر ذہنی لحاظ سے بھی مفلوج ہو کر رہ جاؤ گے، اضطرابات میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرو گے، اور اپنے اندر جو مثبت صلاحیتیں ہیں ان کو بھی بتدریج کھو بیٹھو گے. تو میں ایسی کسی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک ہر جگہ سیاست اس ملک کے حالات کے لحاظ سے وقت کو سمجھ کر کرنی چاہیے، اگر کرنے کا شوق ہو. اور اگر نہیں ہے تو بہرحال یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم وہاں کیا کام کر سکتے ہیں. کوئی مذہب کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی معیشت، اپنے احوال اور لوگوں کی خدمت، اس کے مواقع ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ آپ کو بادشاہتوں میں میسر آ جاتے ہیں.
یہ چین جیسی آمریتوں میں بھی میسر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کریں۔ میرے جیسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جو بہرحال زمانے کے اندر جو جذباتی رویں ہوتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہوتے، تو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جن لوگوں نے اس طرح کے مقدمات پیش کیے، مثال کے طور پر مذہبی لوگوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں خلافت راشدہ کے خواب دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتدریج کیا ہوا ہے، پے در پے جب شکستیں کھائیں تو اس کے بعد پھر وائلنس اور تشدد داخل ہوا، اور پھر اس طرح کے گروہ سامنے آئے جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، گھروں کو بے گھر کیا ہے، اور پوری قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اسی کے نتائج اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی افواج مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے انقلابی، اس طرح کے خارجی رجحانات سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر کے ایک ایسے شخص کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو حالات کا گہرا جائزہ لیتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد یہ طے کر لیتا ہے کہ میری اس وقت یہ صورتحال ہے، اس میں مجھے یہ زمانہ میسر ہے، یہ حالات میسر ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں یا امارات میں پیدا ہوتے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں گھٹن کی کیا صورتحال ہوتی، اگر چین میں پیدا ہو جاتے تو وہاں کیا صورتحال ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ ایسے موقعوں پر فساد، خلفشار اور خام خواہ کے اضطرابات میں مبتلا ہونے کی بجائے دو کام کرنے چاہیے، یا جو صورتحال ہے اس کے اندر جو کچھ میسر ہے وہاں رہیے، اور اس میسر کو دیکھیں کہاں تک بیان کیا ہے قرآن نے، کہ اگر تمہیں کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اطمینان رکھو، کہہ دو، تمہارا پروردگار تمہارے دل کے ایمان کو قبول کر لے گا۔ اگر تمہیں بدکاری پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر پاک دامنی کی خواہش موجود ہے تو اللہ تمہاری پاک دامنی کو قبول کر لے گا، اور وہ بڑی مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بے بسی کی صورتحال ہے، اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ تم نکل سکتے ہو تو نکلو۔ اس دنیا کے اندر بڑی وسعتیں میں نے رکھی ہیں، اس دنیا میں تم نکلو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مراغمن کثیرہ فرمایا ہے کہ میں بڑے مواقع پیدا کر دوں گا۔ ایک بار عزم کر لو، ارادہ کر لو اور نکل جاؤ۔ اگر بہتر صورتحال ہے وہاں چلے جاؤ، ورنہ فساد پیدا کرنا، اختلال پیدا کرنا، اپنے نظم کو خراب کرنے کی صحیح کرنا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، انہیں اس طرح کے انقلابی خواب دکھانا، یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ صرف لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو لوگ اپنا ہیرو ضرور بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے پھیلائے ہوئے فساد کو صدیوں قومیں بھگتتی ہیں۔ تو میری بہت مؤدبانہ درخواست ہے، میں لگی لپٹی کے بغیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اس کو ان حدود میں کیجئے جو آپ کو میسر ہیں، اور اگر وہ حدود آپ کے لیے گھٹن کا باعث بن رہے ہیں تو اپنے لیے کوئی دوسری دنیا تلاش کر لیجئے۔